डॉक्टर अफान के मलकू के कहने पर डॉक्टर अफान को, मलकू वैक्सीन को और उन सब लोगों को अल्लाह इस कुरान के सदके उन लोगों को बर्बाद कर देगा। अल्लाह डॉक्टर अफान के पूरे घर को निस्तो नाबूद कर देगा। उसकी बेटियों, उसने मुझे कितना गंदा बोला और तुम लोग हंसे। उसकी बेटियों पर यही दिन आएगा। अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की ये जो खबर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, यकीन मानिए कि इस खबर को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे इंतहाई दुख हो रहा है, इंतहाई अफसोस हो रहा है। खबर ही कुछ इस तरह की है। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने फातिमा जतोई नामी एक बच्ची है जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, और मेरी वो सभी वीडियोस पर आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, और आप लोगों ने भी मेरे साथ फातिमा जतोई पे बहुत आवाज़ उठाई थी। और ना सिर्फ मैं इस केस में शामिल थी, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फातिमा जतोई केस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, जिनमें सरफहरिस्त मलकू वैक्सीन थे, मैं थी, डॉक्टर आफान थे, और एक या दो कोई और शख्सियात थी। इससे ज़्यादा लोगों ने मतलब नहीं, लेकिन हम वो लोग थे जिन्होंने फातिमा जतोई पर बहुत ज़्यादा बात की थी। जी हाँ, अगर आप लोग नहीं जानते कि फातिमा जतोई कौन है, तो वो लोग जो नए हैं और इस बारे में नहीं जानते, तो उनको बताती चलूं कि आज से कुछ अरसा पहले टिकटॉक पर एक फैमिली जो है वो नमूदार हुई थी। जी हाँ, वो फैमिली वैसे तो खाती पीती फैमिली थी, लेकिन गरीबी का सहारा लेकर वायरल होने वाली ये फैमिली जो थी, इन्होंने शुरू शुरू में जब अपना अकाउंट बनाया था, तो जनाब ये वहाँ पर अपने आप को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को उन व्लॉग्स के अंदर ना सिर्फ दिखाते थे, बल्कि गैर मुल्की जो भाई थे उन्हें कहते थे कि हम लोग बहुत गरीब हैं और हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा आप लोग हमारी मदद कीजिए। और अपनी ज़मीनों पर बनाए गए एक घर पर जहाँ पर इनके मुलाजमिन रहते थे, उन्हें वहाँ से भगा कर ये लोग वहाँ पर खुद रहना शुरू हो गए, और इस तरह से इन्होंने, इस पूरी फैमिली ने लोगों से खूब पैसा हथियाया। अब आपको बताऊंगी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने में इस फैमिली ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फातिमा फैमिली के नाम से इनका अकाउंट था। बादशाह वहाँ से बहुत सारे जनाब भाई जो हैं, गैर मुल्की भाई जो हैं, वो इनको हेल्प करना शुरू हो गए, और इन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया कि वो इनके घर तक भी पहुंचे कि हम भाई और बहन आपके घर आएंगे। तब वहां पर व्लॉग्स में नजर आने वाली इनकी मासूम सी कम सिन बच्ची के बारे में बहुत सारे लोगों ने बातें की और कहा कि आप लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। अब वो वहां पर गलत क्या देख रहे थे? जी, वहां पर गलत ये देख रहे थे कि जिन लोगों से आप लोग हेल्प मंगवा रहे हैं और जिन लोगों से आप लोग मदद की अपील कर रहे हैं, मत भूलिए कि आप लोगों की एक बेटी है, और जो कोई आएगा आपके पास वो बिना लालच के नहीं आएगा। लिहाजा आप लोग मुहतात रहें, एहतियात करें। खैर, ये फैमिली जो है ये बाज ना आई, और दिन ब दिन ये लोग जिसे कहते हैं ना चोड़े होते गए। ये इसी तरह जनाब इन्होंने हरकतें शुरू कर दी। बिल आखिर इनकी बेटी जो है वो थोड़ी सी बड़ी हुई, तो इन्होंने क्या हरकत की कि अपनी बेटी को भी इस चीज़ का जरिया बना लिया, और इन्होंने अपनी बेटी को लाइव जो टिकटॉक है वहां पर बिठाना शुरू कर दिया। अब वहां पर इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि इन्होंने कहा था कि मेरी बेटी जो है वो आपको बताऊं कि किस तरीके से व्लॉगिंग करती है। तो इन्होंने बताया था कि जो बैकग्राउंड है वहां पर मैं एक चारपाई खड़ी करती हूँ, चारपाई के ऊपर ये एक काले रंग का कपड़ा लगाती थी। तो मेरी बेटी जो है वो बड़ी गरीब है, लेकिन देखें कि वो आप लोगों को जो नजर आ रही होती है इतने टशन के साथ, असल में वो एक चारपाई के आगे बैठकर ये तमाम लाइव कर रही होती है, जिस पर लोगों को इनके साथ मजीद हमदर्दी हुई। तो लोगों ने क्या किया जी, इनको शेयर भेजने शुरू कर दिया। अब आपको पता है कि एक एक शेयर जो है वो $400 का होता है, तो 2 या 3 शेयर भी आ जाए तो लाखों रुपया जमा हो जाता है। इसी तरह इनकी बेटी को रोजाना की बेस पर 1 से 2, 2 से 3 शेयर आना शुरू हो गए। अब ये थी खतरे की पहली घंटी, इस पर भी बात हुई। फिर बाद आपको बताऊं कि जो गिफ्टर इसको पैसे भेजते रहे, इस बच्ची ने, जब ये बच्ची खुद तो नहीं करती थी, जो कुछ भी ये कर रही थी ये बजाते खुद नहीं कर रही थी, अपनी वालिदा के कहने पर कर रही थी। अब जी इन्होंने उन गिफ्टर्स की पिक्चर्स को उनके प्रिंट आउट्स निकलवाए और कहा कि फातिमा ने कहा है कि जो हमारे गिफ्टर्स हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, हम उनके ये जो पिक्चर्स हैं मैं ये अपने रूम में लगाऊंगी। अब आप जरा सोचिए कि एक माँ कह रही है कि मेरी बच्ची जो है वो आप लोगों की जो गिफ्टर्स हैं उनकी तस्वीर जो हैं वो अपने रूम में लगाएगी। अब जी कहानी यहाँ से मजीद जोर पकड़ती है। शेयरों की भरमार और गिफ्टर्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती चली गई। इस तरह करते करते इन्होंने खुद को एक्सपोज करना शुरू किया कि जी अब हमने अच्छा घर ले लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, हेवल गाड़ी ले ली,
اس کے ساتھ ساتھ جناب انہوں نے سولر پینلز لگوا لیے اور انہوں نے کھل کر سوشل میڈیا پر سب کے اوپر کہنا شروع کر دیا کہ آؤ اب جو ہم پر بھونک رہا ہے وہ بھونک کر دکھاؤ، کیونکہ اب ہمارے پاس اتنا پیسہ آ چکا ہے کہ ہم لوگوں کو تم لوگوں کی پرواہ نہیں۔ اب وہ تمام لوگ جو ان پر آواز اٹھا رہے تھے یا ان کو سمجھا رہے تھے، انہیں ان سے کوئی لالچ نہیں تھی، نہ تو انہوں نے ہمیں کچھ دینا تھا، نہ ہی کوئی اور مقصد تھا۔ مقصد تھا تو صرف اتنا تھا کہ وہ جو معصوم بچی فاطمہ ہے وہ اپنے بارے میں نہیں جانتی کہ اس کی ماں جو ہے وہ اسے کس دلدل میں دھکیل رہی ہے۔ بالآخر آپ کو بتاؤں گی کہ بہت آواز اٹھانے کے باوجود وہ اپنے مشن پر لگی رہی اس کی ماں، اور بالآخر اس نے اپنی بیٹی کو دبئی بھیجوا دیا۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک چیز کلیئر کرتی جاؤں کہ دبئی کو اس نظریے سے نہیں دیکھیے کہ جو بھی دبئی جاتا ہے جی وہ خراب ہی ہے اور وہ اس لیے دبئی جاتا ہے، بلکہ دبئی میں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہے، ہر طرح سے آپ وہاں پر کھلے عام سب کچھ، بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان میں آپ چھپ کر کرتے ہیں وہ دبئی میں آپ کھلے عام بھی کر سکتے ہیں۔ تو بالآخر جب یہ بچی وہاں پہنچی تو سوشل میڈیا پر پھر سے ایک دم تنقید ہونا شروع ہو گئی کہ جی ایک کم سن بچی، معصوم بچی، اب جی جو گفٹرز اس کو پیسہ بھیج رہے تھے انہوں نے اس کو دبئی بلا لیا ہے، اب کیا ہوگا، بچی دبئی چلی گئی، اس کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بہت لوگوں نے آواز اٹھائی، کچھ عرصہ خاموشی، اور پھر خاموشی کے بعد نیا سال 2026 آتے ہی جی ہاں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فاطمہ جتوئی نامی اس 16 یا 15-16 سال کی یہ بچی ہے، اس کا ایک ٹوٹا لیک ہو گیا۔ اب جی ٹوٹا آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، میں اس پر زیادہ وہ نہیں، میرا مقصد ویوز لے کر یا آپ لوگوں کو اس بچی کو گندا کرنا نہیں ہے، بلکہ کسی کے ایپ کو چھپانا چاہیے، لیکن یہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس کو بتا کر شاید دوسری بیٹیوں کے لیے، دوسری بہنوں کے لیے نصیحت جو ہے وہ ہو، اور وہ اگر اس رستے پر نکل رہی ہیں یا آج سے کچھ دیر پہلے اس بچی سے انسپائر ہو کر کہ جس نے اتنا اچھا اپنا سٹینڈرڈ بنا لیا اور ایک بچی نے اتنا سب کچھ بنا لیا، تو انہیں بھی پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں گی کہ اس بچی کا جو ٹوٹا لیک ہوا اس پر پھر سے دھوم مچی، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھا ہم تو کہتے تھے، شروع سے سمجھاتے تھے اس کی ماں کو۔ بالآخر وہی ہوا کہ جنہوں نے اس کو گفٹس بھیجے، جنہوں نے اس کو شیئر بھیجے، انہوں نے شیئر وصول کر لیے۔ یہ وہاں گئی کس کے کہنے پر گئی، اس کو وہاں بلایا کس نے بلایا، یہ وہاں پر بغیر اپنی والدہ کے اور بغیر اپنے والد کے گئی، یہ وہاں پر اکیلی رہی، وہاں سے لائیوز کرتی رہی اور زوم آئینی باتیں لوگ اس کو لگاتے رہے، کرتے رہے۔ خیر یہ پروانہ کرتے ہوئے بھی وہاں پر رہی، اور بالآخر اس کی وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر آ گئیں۔ اب جس کسی نے بھی اس کو بلایا تھا اس نے اس چیز کا خیال تو نہیں کیا کہ بچی چھوٹی تھی، لیکن بہرحال آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہیں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس بچی کی ماں، اور اس کی ماں کا نام ہے عائشہ الہی، اور اس کا جو باپ ہے، ان دونوں نے مل کر اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کی۔ اب کوئی کیا کر سکتا ہے جب ماں باپ خود چاہتے تھے اپنی بیٹی کو دلدل میں دھکیلنا؟ آواز اٹھانے کے باوجود کوئی بھی نہیں روک پایا، کوئی بھی ان ماں باپ کے خلاف ایکشن نہیں لے پایا، اور ماں جو ہے وہ اپنی منمانی کرتی رہی۔ بالآخر اب آپ کو بتاؤں گی کہ ڈاکٹر عفان نے ٹوٹا لیک ہونے کے بعد اپنا فرض سمجھا، اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عفان جو ہیں وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں بخشتے، تو ڈاکٹر عفان نے سوچا کہ اب علینا کا ٹاپک پرانا ہوا ہے، اس کا پکڑو۔ تو ڈاکٹر عفان جو ہیں وہ فاطمہ جتوئی کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے کہا جی اس کا ٹوٹا آ گیا، یہ ہو گیا، ایک بچی کی کہانی، ایک بچی کا یہ، اپنی بچی کا وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ فاطمہ جتوئی پر ملکو ویکسین نامی ایک شخص تھا جس نے بہت بات کی تھی، بڑے اچھے طریقے سے کی تھی۔ خیر وہ شخص جو ہے وہ مجھے پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں، اور بڑا اچھا انہوں نے اس بارے میں بات کی تھی کہ اس کی ماں کے ساتھ ان کی کچھ لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا تھا اسی دوران، کہ ماں کہتی تھی کہ تم کون ہوتے میری بیٹی پر بات کرنے والے، اور وہ اس بات پر کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیٹی کو بچاؤ، تم کیوں اپنی بیٹی کو خود مرغوں کے آگے یا شیروں کے آگے پھینک رہی ہو کہ وہ اس کو نوچ کھائیں۔ بالآخر وہی ہوا کہ ملکو ویکسین نے بھی اس پر آواز اٹھائی۔ اب جی یہ بچی جو ہے اس نے جب دیکھا، اور اس کی ظاہری بات ہے ویڈیو بھی آئی ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے مناہل ملک کی، پھر کافی ایسی ٹک ٹاکرز ہیں جن کی ویڈیوز آ چکی ہیں۔ بالآخر یہ بچی دل برداشتہ ہو گئی، اور اس نے دل برداشتہ ہو کر ایک تفصیلی ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ میں چاہوں گی کہ وہ ویڈیو پیغام میں کیا کہتی ہے میں آپ کو سنواؤں، کیونکہ اس میں انہوں نے ڈاکٹر عفان کے لیے بھی بددعائیں کی ہیں، اور ایک اور شخص ہیں ان کو بھی بڑے دل سے بددعائیں دی ہیں۔ پہلے آپ فاطمہ کی بات سنیے، پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی جو ویڈیو ہے کیا وہ واقعی اے آئی جنریٹڈ ہے۔ السلام علیکم گائز میں آج قرآن کو اپنا گواہ بنا کے آئی ہوں۔ ڈاکٹر عفان نے، ملکو ویکسین نے، جتنے لوگوں نے میرے بارے میں باتیں کی میں نے سب برداشت کیا۔ تم لوگوں نے میرے بارے میں اتنی باتیں کی میں نے سب برداشت کیا،
یہ قرآن ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے. اب اگر تم لوگ کو اس قرآن پہ بھی نہیں یقین نا تو بس پھر یہ لوگوں نے میری فیک آئی ویڈیو بنائی ہے، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے جتنی بکواسیں کی ہیں فیک کی، یہ چاہتے ہیں، ان کو بس یہی تکلیف ہے کہ کوئی غریب انسان اٹھ کے امیر کیسے ہو گیا. ان کو بس یہی تکلیف ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. میں اپنے رب کو حاضر ناظر رکھ کے کہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں ایسی چیزوں میں نہیں ہوں. میرا رب دیکھ رہا ہے، یہی بہت ہے. میں نے پہلے بولا تھا نہیں میں کچھ نہیں بولوں گی، لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا یہ لوگ اتنا گر جائیں گے. تم لوگ ان لوگوں کے کہنے پر آ کے مجھے اتنی گالیاں دیتی ہو. ڈاکٹر عفان کے ملکو کے کہنے پر کیا میں انسان نہیں ہوں کہ میرا دل نہیں دکھتا؟ میرا اتنا دل دکھتا ہے. آج میں ڈاکٹر عفان کو، ملکو ویکسین کو اور ان سب لوگوں کو اللہ اس قرآن کے صدقے ان لوگوں کو برباد کر دے گا. جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے اس کو برباد کر دے گا. اور ہر اس انسان کو جس نے اس کی بات میں آ کے مجھے گالی دی، مجھے گندا بولا، میری ماں کو گندا بولا، اللہ اس قرآن کے صدقے اس کو تباہ کر دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا. تم لوگوں نے مجھے گندا بولا نا، میں گندی نہیں تھی گائز. اگر تم لوگ کسی کو اگر کسی اور کے ساتھ میرے والا حالت ہو وہ کسی گندی طرف لگ جاتی، لیکن میں نے اپنے رب پر یقین رکھا، ٹھیک ہے. اگر میں دوبارہ آ گئی، سب کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جانا. میرا خواب تھا، میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی تھی. اگر میں آ گئی تو تم لوگوں نے مجھے اتنا گندا کر دیا. ان لوگوں سے میری خوشیاں برداشت نہیں ہوئی. ان لوگوں نے مجھے اتنا گندا کیا. اس قرآن کے صدقے میرا رب دیکھ رہا ہے نا، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز وہ تم سب لوگوں پر پڑے گی جو لوگوں نے مجھے گندا بولا، جو ملکو اور ڈاکٹر عفان کی باتوں میں آیا. اللہ ڈاکٹر عفان کے پورے گھر کو نیست و نابود کر دے گا. اس کی بیٹیوں اس نے مجھے کتنا گندا بولا اور تم لوگ ہنسے. اس کی بیٹیوں پر یہی دکھائے گا اور تم لوگ پوری دنیا دیکھو گے. جب اس کے ساتھ ہوگا تم سب لوگ دیکھو گے، جب ملکو کے ساتھ ہوگا تم سب لوگ دیکھو گے. انشاءاللہ اس قرآن کے صدقے کوئی مسلمان کبھی جھوٹا قرآن نہیں اٹھاتا. تم لوگوں نے مجھے آج اس نوبت تک لائے، ٹھیک ہے. اللہ تم سب لوگوں سے پوچھے. میں نے ساری زندگی صبر کیا، اتنا صبر کیا، آج میری ہٹ ٹوٹ گئی صبر کی. ایک انسان کی تعریف کر سکتے. اللہ پاک نے فرمایا کبھی کسی پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگانا، آسمان سے بھی بھاری گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تم لوگوں نے مجھ پر، میری ماں پر کتنے الزام لگائے، ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ سے، لیکن آج تم لوگوں نے میرے کردار پر بات کی. اور آج اگر تم لوگ اس قرآن کی بھی بات کو سچ نہیں کرتے نا تو تم لوگ مسلمان نہیں ہو، ٹھیک ہے. تم لوگوں نے میری بروٹ پر آ کے مجھے گالیاں دی. کیا میرا دل نہیں ہے؟ کیا میرا دل نہیں دکھتا؟ ہر ایک بندے نے مجھے گالیاں دی، ہر ایک 2 ٹکے کے بندے نے مجھے گالیاں دی، ٹھیک ہے. ویڈیو پر کسی نے آواز نہیں دی، میں نے کچھ نہیں بولا، لیکن آج میں بولوں گی. اگر مسلمان ہو نا تم لوگ تو تم لوگ اس قرآن کا یقین کرو گے. اور اگر نہیں ہو، یہ لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، یہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں گائز. یہ اپنے ویوزوں کے لیے اللہ ان لوگوں نے جتنے ان کو ویوز ہے نا، جتنے ان کے پاس پیسے گئے، اللہ اس کا بھی ان سے حساب لے گا. انہوں نے مجھے گندا کیا، انہوں نے میری ماں بیمار ہے بیچاری، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے سب کچھ جھوٹ بولا، ان لوگوں نے میری زندگی تباہ کر دی، ٹھیک ہے. اگر کوئی اور لڑکی ہوتی وہ کسی غلط راستے میں لگ جاتی، میں نہیں لگی. مجھے میرے رب پر یقین تھا، ٹھیک ہے. بے شک میں بولتی ہوں پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے نا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو بہت ہے. میرے ہاتھ میں آج یہ قرآن ہے. تم لوگ مجھے آج اس نوبت تک لائے ہو. اگر تم لوگ کو ابھی بھی نہیں یقین تو تم لوگ مسلمان نہیں ہو. ابھی بھی اگر تم لوگ ان کا یقین کرتے ہو، اگر میں اتنی بری ہوتی نا، اگر یہ جتنے الزام انہوں نے مجھے. توبہ او گاڈ، بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ ویڈیو دیکھ کر. خیر اللہ تعالیٰ اس بچی کی حفاظت کریں، اور اللہ کرے کہ یہ ویڈیو جو ہے اے آئی جنریٹڈ ہی ہو، یہ ویڈیو فیک ہی ہو، اور جس کسی شخص نے یہ حرکت کی ہے اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، اس کو سخت سے سخت قسم کی سزا ملنی چاہیے. لیکن اس وقت بہت سارے لوگ، بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بڑے
असर रसूख वाले हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये वीडियो AI जनरेटेड नहीं बल्कि ये वीडियो हकीकी है, लेकिन अभी तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये वीडियो AI जनरेटेड ही है या फिर ये रियल है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो बिल्कुल रियल है और ये इनके दुबई जाने के बाद जो है ये लीक हुई, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि क्योंकि ये दुबई में मौजूद थी इसलिए ये AI जनरेटेड वीडियो जो है वो लीक की गई ताकि इन पर आसानी से शक किया जा सके। ताहम पूरी कहानी सुनने के बाद आप क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको लगता है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है या फिर इस बच्ची ने जो कसम खाई है वो बिल्कुल दुरुस्त खाई है, या फिर ये बच्ची भी कुरान पाक जिसको इसने शायद ही पढ़ा हो, यकीनन इसने नहीं पढ़ा होगा और सिर्फ कसम खाने के लिए इसने उठाया है, इसको इसका हकीकी मतलब भी मालूम है या फिर नहीं मालूम। आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, लेकिन आज की इस कहानी से जो हमने सीखा वो आप सब लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।